جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف الحمدللہ. جی شکریہ مہربانی. جی پہلے تو سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی کاوش کی ماشاءاللہ. تو آپ کو سلوٹ ہے، مصیبت سلوٹ ہے. لیکن تو میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ میرا میسج ڈائریکٹ حافظ منیر صاحب کو ہے کہ ہم کو اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ میرے والدین ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. جب وہ داستان سناتے تھے اس کو مسئلہ کیا تھا ان کو وہاں پہ؟ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ تو ان کو نہ تو مذہبی آزادی کے تحت کچھ فنکشن کرنے دیتے تھے، نہ ہی وہاں پہ کچھ انسانیت کا خیال تھا، نہ ہی وہاں پہ ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال تھا. وہی کام آج یہ حافظ منیر صاحب کر رہے ہیں. وہاں سے علیحدہ ہونے کا میرا یہ آج پوائنٹ ہے. اگر آپ لوگ میری یہ آواز انڈیا کے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ انڈیا سے بھی سوال کریں کہ ہم لوگ کیوں علیحدہ ہوئے تھے. ہمیں وہاں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، ہماری وہاں عزت نفس بحال نہیں تھی. ہمیں وہاں ایک جیسے کہتے ہیں 2 نمبر کے شہر یہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سبق میرا خیال ہے کہ یہ حافظ صاحب کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور انڈیا کے جو لوگ ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا میسج یا ہمارا میڈیا کے لوگ ان سے سوال کریں کہ اگر آج بھی آپ یہاں جو کر رہے ہیں پاکستان میں، ہم علیحدہ اس لیے ہوئے تھے کہ ہمیں وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بولنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا، تو ہم علیحدہ ہو گئے. یہاں ہم علیحدہ ہیں تو یہاں ہمارے اوپر حافظ صاحب مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو کہ یہاں پہ بھی ہماری نہ ماؤں بہنوں کی کوئی رسپیکٹ ہے، نہ ہماری چادر چار دیواری کی کوئی رسپیکٹ ہے. تو میرا حافظ صاحب کو یہ پیغام ہے، خدا کا خوف کریں، ہسٹری سے کچھ تھوڑے سے عقل کے ناخن لے لیں. میں زیادہ سخت الفاظ بولنے لگا تھا لیکن یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ حافظ صاحب آج کے دن سے کہ آپ نے 2 سال ہو گئے یہ جو ڈرامہ رچایا تھا، پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے یہ آپ نے ڈرامہ رچایا تھا. اور ایک دنیا کے یقین مانے ہم یہاں جرمنی میں بیٹھے ہیں، ہم ترکش مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، باہر کیوں نہیں نکل رہے، اپنے لیڈر کو باہر نکالیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، جہاں تک میری یہ آواز جا سکتی ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ایک تو جنگ کے جس ماحول میں، تاکہ آپ لوگ ماشاءاللہ عارف بھائی بیٹھے ہیں، دوسرے جو لوگ جن کا میڈیا سے تعلق ہے، میں ان سے خاص کر کے ریکویسٹ کروں گا کہ انڈیا کے لوگوں سے پوچھیں جو وہاں کے لوگ انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں کہ آپ کا ملک علیحدہ کیوں ہوا تھا، کیوں ملک ٹوٹا تھا، کہ وہاں بھی یہی کسب کر رہے تھے. اس وقت کے ہندو یہی کام کر رہے تھے کہ ہمیں مارا جا رہا تھا، ہمیں کم تر سمجھا جا رہا تھا. اب حافظ صاحب نے بھی یہی کام پکڑ لیا ہے، تو ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں، ہم کون سے پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی لوگ جہاں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم ڈوزیئر یہاں اپنی امبیسیوں میں دیکھتے ہیں، کیا ہم انڈیا کی امبیسی کو یہ ڈوزیئر نہیں دے سکتے کہ کیوں آپ کا ملک ٹوٹا تھا. اگر آپ 1974 سے پہلے 47 سے پہلے دیکھیں تو ہم اکٹھے تھے نا. اس کی ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ پورا تھا، وہاں پہ کسی کی ریسپیکٹ نہیں تھی، کسی مذہب کو آزادی سے نہ نماز پڑھنے دی جاتی تھی. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ان علاقوں سے ہم آئے ہیں جہاں ہماری تعداد کم تھی، جہاں مسلمانوں کے علاقے زیادہ تھے وہاں وہ کچھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں کم تھا. جو کم علاقے تھے جہاں کم مسلمان تھے وہاں ہمارے ساتھ زیادتیاں کی گئی. تو یہی زیادتیاں حافظ صاحب اب کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس آواز کو بھی اٹھائیں، انڈین امبیسی کو بھی ڈوزیئر لکھیں کہ آپ کے ملک ٹوٹنے کی وجہ آپ بتا دیں. ہمارا میڈیا اتنا کمزور ہے کہ ہم آپ تک کہیں پہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی ہم اپنی آواز نہیں اٹھا سکے.
کہ ہم کم از کم انٹرنیشنل دنیا کو بتائیں کہ وہ انڈیا سے سوال کریں کہ آپ کا ملک کیوں ٹوٹا تھا، اور حافظ صاحب سے سوال کریں کہ اب آپ ملک کیوں توڑ رہے ہیں. جی میں اس کے ساتھ ہی اختتام کروں گا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. آصف بھائی ایک بات کرنا چاہتے ہیں. آصف بھائی جی سوری، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا رانا بھائی کے توسط سے کہ ایک بات جو ابھی پاکستان کے حالات ہیں، یعنی اس وقت جو ہم پہ ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے انڈیا کی طرف سے، تو انہوں نے ہمیشہ سے ایک کوشش کی کہ پاکستان پہ جنگ مسلط کی جائے. ہمیں پتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے خان صاحب کو اگر جیل میں رکھا گیا تو اس کے پیچھے کے ہاتھ کس کا ہے. ایک بات جرمنی کی طرف سے، پوری جرمنی کی پی ٹی آئی، پوری جرمنی کی پاکستانی جو جرمنی میں بستے ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کو اور پنڈی کو یہ ایک میسج میں دینا چاہوں گا. سب ہم پاکستانی ہیں، ہمارا دل پاکستان سے دھڑکتا ہے. ابھی کے جو حالات ہیں اس میں ہم پوری طرح اپنے ان افواج کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ سرحدوں میں ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم ویل فوکس ہیں اپنے خان صاحب کے اوپر کہ خان صاحب کو ہمیں چھڑا کے ہی دم لینا ہے. یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اس حالات میں جو بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے کہ ہمارا شاید فوکس چینج ہو جائے. ہمارا فوکس چینج نہیں ہوا ہے. ہم اپنے خان صاحب کی رہائی کے لیے جس طرح کل اپنی جان تن من دھن سے بازی لگا رہے، اسی طرح ہم آگے بھی لگاتے رہیں گے. اگر یہ ان کی سمجھ میں اگر نہیں آتی بات تو میں یہ صرف کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں جرمنی کی طرف سے کہ ہم ابھی اپنے خان کے لیے اسی طرح فوکس ہے کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے تاکہ پاکستان کی قیادت کرنے والا ایک لیڈر باہر آئے جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑ سکے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی بات تو ہم نے کر لی، میں چھوٹی سی بات یہ کرنی چاہ رہا تھا کہ یہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا نمان بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ دفتر ڈونیٹ کر دیا تھا ریٹیل صاحب کو. جی وہ نظر نہیں آ رہے ان کو، ذرا اگر آپ جو ہے کیمرے کے ساتھ لے آئیے پلیز. یہ بھائی نمان آئے ہیں تو ان سب کے لیے میری درخواست ہے تعلیم جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگ ماشاء اللہ آگے آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جناب کمرہ ڈونیٹ کر دیا ہے. جی جی آصف صاحب آپ کیمرے میں نہیں آ رہے. آصف صاحب آپ کیمرے میں نہیں آ رہے. کیمرے میں 4 چیئر ہم دیکھ سکتے ہیں. جی پلیز. اوکے آئی ایم سوری کیونکہ میں اتنا کوئی زوم نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا زوم آؤٹ کر سکیں. لیکن میں نے جس طرح سے بات کی تھی ہم دوبارہ 9 مئی کی توسط سے یہ بات پوری دنیا کو خاص طور پہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نہ بھولے ہیں نہ ہم بھولنے دیں گے. ہم اس وقت تک اسٹینڈ لے کے رہیں گے جب تک ہمارے خان کو باعزت بری نہ کر دیا جائے، ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہ کر دیا جائے، اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی 90% سے زیادہ فالوورز ہیں، جس کو 90% سے زیادہ ووٹ ملا ہے، اس کو حکومت نہ دی جائے جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کرتے. ابھی سب سے بڑا ہمارا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو آج 6 ہفتے یا 7 ہفتے ہو چکے ہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا. ہمیں پتا ہے کہ خان صاحب اللہ کا کرم ہے کہ وہ خیریت سے ہے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اس کے بعد یہ جو فالس فلیگ جو آپریشن انڈیا کی طرف سے شروع کیا گیا اور جتنے بھی ڈرونز ہماری سرحدوں کو پار کر کے ہمارے شہروں میں گھسے اور وہاں پہ ان کو مار گرایا گیا، یہ جو میسج ہے یہ گل صاحب کی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو میسج ہے یہ میسج ہمارے لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کو خطرہ ہے. کل کو یہ کوئی بھی ایسا ایڈوینچر کر کے خان صاحب کی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انڈیا نے کیا. لہٰذا پاکستان کی عوام سے ہماری درخواست ہے کہ یہ اب وہ ٹائم آیا ہے کہ ہمیں اب ایک ہو کے ایک قوم ہو کے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے خان کو فوری طور پہ ان کے سنمی سے جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ ہمارے خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے اس کو چھڑانا ہوگا. یہ ہمیں اس میں جو کہ تمام چیزوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے ان کی ہمیں مذمت کرنی پڑے یا جو بھی کچھ کرنا پڑے ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا بحیثیت قوم کہ ہمیں باقی نکلنا ہے اور ہمیں اپنے خان کو چھڑانا ہوگا.
جو بھی کچھ یہ ہو رہا ہے ہم پاکستانی قوم اس وقت تک دل اور جان سے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جب تک کہ ہمارے خان کو یہ باہر نہیں نکالتے. لہذا میری تمام پاکستانیوں سے صرف اور صرف ایک درخواست ہے کہ ایک قوم بنو, اور یہ قوم بھی تمہیں عمران خان نے بنایا ہے, اور اب ایک قوم بن کے قوم کا مظاہرہ کرو, باہر نکلو اور اپنے لیڈر کو چھڑواؤ, ورنہ اس طرح کے فالس فلیگ ہمیشہ اور چند مہینوں کے بعد پاکستان پہ مسلط کر دیا جائے گا, جس کے تحت پھر پاکستان میں پھر طرح کے کوئی نہ کوئی حملہ کر دیا جائے گا. یہ چیزیں بہت ہوئی, ہمیں ویسے قوم باہر نکلنا ہوگا. بہت شکریہ. اوور ٹو یو. عمران خان. اور عمران اچھا سب اپنے آپ کو پہلے انمیوٹ کر لیں کیونکہ کسی کی آواز نہیں آ پا رہی, سب میوٹ ہیں, سب میوٹ ہوئے. خان تیرے جانثار بے شمار, خان تیرے جانثار فرانس از میوٹ, آئرلینڈ از میوٹ, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. کون بچائے گا پاکستان, میری پہچان.